نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلو صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلو صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہفتے میں آپ نے سماعت کیا کہ اے کتابیوں، حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ توریت اور انجیل نہیں اتری تھی ان کے دور میں۔ پھر اس کے آگے اسی سے ریلیٹو، اسی سے متعلق آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بیان کیا، ہا انتم ہا اولائے، سنتے ہو یہ جو تم ہو کہ اس میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم تھا، اس میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم تھا، تو پھر اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ مفہوم یہ ہے کہ کتابیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ جرأت، جبکہ ابراہیم تمہارے دور سے بہت پہلے ان کا دور تھا، جبکہ نہ توریت تھی نہ انجیل، یہ ان کتابوں میں سے کوئی کتاب نہ تھی۔ پھر تم کیوں کر حضرت ابراہیم کے بارے میں یوں الجھتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھے؟ کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ کتابیں اس وقت نہیں تھیں، اور ایک یہ ہے کہ تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت ابراہیم کا موقف کیا تھا، اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفت کی۔ جب یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم نے حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، تو اب حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی جس نبی کا ذکر تمہاری کتاب میں ابھی موجود ہے فی الوقت، جس نبی کا چرچا تمہاری کتاب میں موجود ہے، جب تم اپنی کتاب پڑھ کر اس نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہو، جس نبی کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے اس نبی کا ذکر تم اپنی کتاب میں پڑھ کر اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو، یعنی جس کا تمہیں علم ہے اس بارے میں تم جھگڑتے ہو، اس پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو پھر اس بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تذکرہ تمہاری کتاب میں ہے ہی نہیں؟ وہ صدیوں پہلے ان کا زمانہ تھا، ان کا دور تھا، ان کی ایک شریعت تھی، صدیوں پہلے کا جو ہے واقعہ ہے، پھر تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تم جب ان پر ایمان نہ لائے جن کی خوبیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، جن کے اوصاف تمہاری کتابوں میں ذکر ہے، مراد کون ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں بھی انجیل میں بھی بہت صراحت کے ساتھ ذکر تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی بیان کیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی جو ہے وہ صفتیں بیان کر دی گئی تھی جن کی بنیاد پر عام آدمی بھی انہیں پہچان لے، جیسا کہ بہت پہلے میں نے حضرت ابو بکر صدیق والا واقعہ بیان کیا تھا کہ جب آپ تجارت میں جا رہے تھے تو ایک راہب نے کہا تھا
کہ تم اسی شہر سے آئے ہو. یعنی حضور کے اوصاف ان کی کتابوں میں شہر کے ساتھ ساتھ ذکر ہے کہ اس شہر میں پیدا ہوں گے، اس خاندان میں پیدا ہوں گے، اس گھرانے میں پیدا ہوں گے، کنبہ یہ ہوگا، قبیلہ ایسا ہوگا. پھر اس کے بعد حضور کے اوصاف بیان کیے گئے، جن کی آنکھیں ایسی ہوں گی، جن کا چہرہ ایسا ہوگا، جن کی زلف مبارک ایسی ہوں گی. مطلب تمام اوصاف میرے آقا کے توریت اور انجیل میں مذکور تھے. تو یہی اللہ رب العزت یہی ارشاد فرماتا ہے کہ تم جن کے بارے میں تمہیں علم تھا، تم ان پر ایمان نہ لائے، اس میں جھگڑ رہے ہو. تو پھر حضرت ابراہیم کے مذہب کے تعلق سے تم کیوں جھگڑ رہے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ سمجھے؟ ان کے بارے میں کیوں تم جھگڑتے ہو؟ ان کا تو دور بہت پہلے تھا. اس وقت تو نہ توریت ہے، نہ توریت تھی، نہ زبور تھی، ہاں، نہ انجیل تھی. وہ دور تو بہت اول دور کہا جائے گا. حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ پہلے ان پر تو ایمان لے آلو. یہ گفتگو کرنے کا مفہوم یہاں. اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر کی گئی تھی، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور یعنی تشریف آوری کا ذکر، اور آپ کی نعت، آپ کی صفتیں. جب یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم حضور پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑ لیا، یعنی تم جان بھی رہے تھے تب جھگڑ گئے، ایمان نہیں لائے. اب پھر اس میں کیوں جھگڑ رہے تو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم کے مذہب کے بارے میں پھر کیوں جھگڑتے ہو؟ جن کا مذہب تمہیں معلوم ہے اس پر ایمان لانا چاہیے، جن کا موقف تمہیں معلوم ہے ان پر ایمان لانا چاہیے، جن کا مشن تمہیں معلوم ہے ان پر تمہیں ایمان لانا چاہیے، جن کے تشریف آوری کا مقصد تمہیں معلوم ہے ان پر تمہیں ایمان لانا چاہیے، جن کی خوبیاں تم پڑھ چکے ہو اپنی کتاب میں ان پر ایمان لانا چاہیے. جو ذکر ہے تمہاری کتاب میں، جس کا تمہیں علم ہے، تم ان پر ایمان لائے نہیں، مسلمانوں سے جھگڑتے پھر رہے ہو. پھر حضرت ابراہیم کے مذہب کے بارے میں کیوں؟ یہ گفتگو ہوئی. یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ آگے دیکھیں. ہاں، فیما لیس لکم بہ علم، پھر اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ جان لو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حقیقت حال اللہ جانتا ہے. حقیقت حال رب جانتا ہے، کہ رب یہ بھی جانتا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، ہے نا. حقیقت حال میرا رب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کیا ہے حقیقت حال؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حقیقت حال یہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے. حقیقت یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ ہر باطل دین سے جدا مسلمان تھے، ہر باطل سے جدا مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے. حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بار بار اپنی براءت کا اظہار کرتے تھے. جب اپنے قبیلے والوں کو بت پرستی کرتے دیکھتے ان کو منع کرتے، جب وہ نہ مانتے تو آپ وہیں برجستہ کہتے کہ تم سب گواہ رہو کہ ہم نے شرک نہیں کیا ہے، میں مشرک نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں پتھر کا پجاری نہیں ہوں، میں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، ہے نا. یہ جھوٹے خدا ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں. تو نہ کسی یہودی یا نصرانی کا اپنے آپ کو دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صحیح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مشرک کا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہود و نصارہ پر تعریض ہے، یعنی پھٹکار لگی ہوئی ہے. یہ اسی آیت کریمہ میں جو لوگ کہتے کہ حضرت ابراہیم ہمارے دین پہ تھے، ہم ان کے دین پر ہیں. کیوں؟ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہی دیتے ہیں کہ ان کی اولادوں میں سے اکثر بنی اسرائیل پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل میں بہت بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے، ہم انہی کی اولادوں میں سے ہم عیسائی ہیں. ایسے یہودی بھی بول پڑتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ہم بھی ایک حصہ ہیں.
ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں سے، ان کے جو ہے جاننے پہچاننے والوں میں سے، پھر ان کی اولادوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے ہم یہودی ہیں، ہے نا. تو لہٰذا جب یہ شاخ بنی اسرائیل سے جا کر ٹکرائی تو وہ شاخ حضرت اسحاق سے ملے گی، پھر وہ حضرت اسحاق کا نسب حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے گی، چونکہ انہی کے بیٹے ہیں. تو اس بیس پر وہ بول پڑتے ہیں کہ ابراہیم تو یہودی تھے. یہودی بھی بولتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی بھی بولتے ہیں کہ وہ نصرانی تھے. لہٰذا ہم ان کے طریقے پر ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ان کے طریقے پر ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ رد کر دیا ہے. 3 طریقوں کا تردید فرمایا اللہ نے. فرمایا کہ نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے. وما انا من المشرکین، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیروکار تھے. حضرت ابراہیم سے رشتہ جوڑنے کے زیادہ حقدار کون تھے؟ جو حضرت ابراہیم کے وفادار تھے، جو حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے تھے، جو حضرت ابراہیم کا کہا مانتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے. سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے رشتہ جوڑنے کے حقدار وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے، پیرو ہوئے. وہذا النبی، اور وہ یہ نبی ہیں. وہذا النبی، اور وہ یہ نبی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت ابراہیم حضور کے دادا ہیں؟ یہ بھائی حضرت اسماعیل سے، ان کے نسب سے، ان کے صلب سے حضور کا نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک آیا. تو حضرت اسماعیل سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. حضرت اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں. اور حضرت اسماعیل کے ایک بھائی اسحاق علیہ السلام تھے، ان سے بے شمار نبی ہوئے، انہی سے بنی اسرائیل قوم بڑھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل جو تھے، اسماعیل کے بعد پھر بیچ میں کوئی نبی نہیں، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. پشتیں چلتی رہیں، نسلیں چلتی رہیں، لیکن کوئی نبی نہ ہوا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. تو گویا کہ حضور کے والد حضرت اسماعیل ہوئے. ہاں اگر سلسلہ نبوت صرف دیکھا جائے، اگر سلسلہ نبوت دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اسماعیل ہوئے نبوت کے لحاظ سے. پھر حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم ہوئے، تو حضور کے دادا نہ ہوئے حضرت ابراہیم، تو وہ ان کے دادا ہوئے. تو وہی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زیادہ مستحق، زیادہ حقدار، ان سے رشتہ جوڑنے میں، ان سے رشتہ جوڑنے میں زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار وہ لوگ ہوئے جو ان کے پیروکار ہوئے، جو حضرت ابراہیم کے پیروکار ہوئے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دین حنیف پر، سیدھے راستے پر قائم تھے. ایک اسلام کا ایک مذہب تھا. اگرچہ نماز کے طریقے یہ نہ رہے، اگرچہ روزے کے طریقے یہ نہ رہے، زکوٰۃ دینے کا جو اصول آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، ظاہری دور رسالت میں ہوا ہے، وہ اگرچہ نہ تھا، لیکن جو دین اور جو مشن حضرت ابراہیم کا تھا وہی مشن شریعت محمدی میں بھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا کہ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے بارے میں، یعنی ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیروکار ہوئے، جو ان کے پیروکار ہوئے. ان کے پیروکار کون؟ ان کے عہد نبوت میں جو لوگ ان کی اتباع کرتے رہے، ان کے عہد نبوت میں ان پر ایمان لائے اور انہی کی شریعت پر عمل کرتے رہے. ٹھیک، ان کے پیروکار ہوئے. اور یہ نبی ہیں، اور یہ نبی ہیں. مراد کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم کے زیادہ حقدار نہیں ہو. تم حضرت ابراہیم کے زیادہ حقدار نہیں ہو، بلکہ زیادہ حقدار حضرت ابراہیم کے ان کے پیروکار ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوئی. وہذا النبی، اور یہ نبی ہیں.
اور کون ہیں؟ والذین آمنوا، اور جو آپ پر ایمان لائے، یعنی ہم جیسے گنہگار امت۔ حضرت ابراہیم کے ماننے میں ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت ابراہیم پر ہمارا پختہ ایمان ہے۔ تمہیں کیا معلوم ابراہیم کیا تھے؟ سمجھے؟ تم ان کو غلط دین کی طرف منسوب کر کے تم نے تو اپنا ایمان ضائع کر دیا ہے۔ تم خود ہی لامذہبیت پر ہو، تم خود ہی دین لایانی پر ہو، جس کا کوئی معاملہ ہی نہیں، جس کا کوئی معنی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے زیادہ حقدار یا تو ان کے پیروکار ہوئے، ان پر ایمان لائے، اور یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت گنہگار امت ہے۔ آخر اگر ہم ابراہیم کو مانتے نہیں تو یہ قربانی آج تک زندہ کیوں ہے؟ ہاں، یہ قربانی آج تک زندہ کیوں ہے؟ پہلی تو سنت ابراہیمی ہی ہے نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس پر عمل فرمایا، تو حضور کے عمل کر دینے نے ہمارے لیے ایک پختہ ثبوت چھوڑ دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم اسے صرف سنت ابراہیمی ہی نہیں بلکہ ہم اسے سنت آقا سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور پاکیزہ سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں سنت ابراہیمی بھی ادا ہو رہی، چونکہ حضور نے جو ذبح کیا انہوں نے تو یہی کہہ کے ذبح کیا کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے یہی ذکر کیا کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قربانی کیا تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم کے زیادہ حقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی یہ گناہگار امت ہے، یہ زیادہ حقدار ہے۔ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم کے زیادہ حقدار نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہاں تک آیت کریمہ کی یہ اس کا مفہوم ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ دیکھیں آپ آگے، والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا والی ہے، اور اللہ ایمان والوں کا والی ہے۔ والی مانے نگہبان، محافظ، دوست بھی کہہ سکتے ہیں، رفیق بھی کہہ سکتے ہیں، رکھوالا بھی کہہ سکتے ہیں، محافظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یوں تو پوری مخلوق اللہ رب العزت کی جو ہے ربوبیت کا صدقہ کھا رہی ہے، پوری مخلوق اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی کھا رہی ہے، لیکن اللہ کی نگہبانی کا اور اس کی ولایت کا جو زیادہ حقدار ہے وہ مومن ہے۔ واللہ ولی المومنین، ہاں، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے، مومنوں کا نگہبان اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بھائی اگر مومنوں کا نگہبان میرا رب نہ ہوتا تو یہ مٹھی مٹھی بھر مسلمان ہر دور میں غالب کیسے آتے گئے؟ اگر اللہ مومنوں کا نگہبان نہیں، اگر میرا رب ایمان والوں کا نگہبان نہیں تو ہر دور میں مٹھی بھر مسلمان غالب کیسے آتے گئے؟ غالب کیسے آتے گئے؟ کہیں 10 100 پر بھاری، کہیں 10 1000 پر بھاری، کہیں 313 پھر ہزاروں پر بھاری، کہیں 72 22,000 پر بھاری۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ولایت ان مومنوں کو حاصل ہے، اللہ کی نگہبانی ان مومنوں کو حاصل ہے۔ آج بھی مومن جو محفوظ ہیں بحمدہ تعالی وہ اللہ رب العزت کی نگہبانی میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نگہبانی میں ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوا، مذبذب ہوا، جن کا ایمان جھلمل کیا تو وہ کہیں لنچنگ کے شکار ہو جاتے ہیں، کہیں کسی حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، کہیں کسی بلا کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ، یہ اور بات ہے کہ کہیں اللہ رب العزت اپنے خاص مومن بندوں کو آزماتا ہے، یہ اور بات ہے کہ
میرا پروردگار کہیں کہیں خاص خاص بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن یہ ذلت نہیں ہے، یہ رسوائی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ذلت بھری ہار نہیں ہے جیسے یزیدی ہار گئے، یہ رسوائی بھری ہار نہیں ہے جیسے رومی ہار گئے تھے۔ یہ ذلت و رسوائی کا ڈنکا اور ذلت و رسوائی کا طوق ان کے گلے میں ہے جو اپنے آپ کو دور حاضر میں کتابی کہلائیں، جو اپنے آپ کو دور حاضر میں یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مومن جہاں بھی ہیں بحمدہ تعالی شان سے ہیں، جہاں بھی ہیں شان سے ہیں۔ ایمان مستحکم ہے تو اللہ رب العزت کی نگہبانی ان کے اوپر ہے، ایمان سلامت ہے تو اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہے، اگرچہ چند ہو، کہیں بھی ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، ہسٹری دیکھیں آپ کھول کے، جتنی جنگیں ہوئیں یا جتنے بھی دور تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے شیخ احمد سرہندی کا ذکر کیا تھا، مجدد الف ثانی کا، آپ دیکھیں اکیلا وہ بندہ، اکیلا شخص واحد، جب اکبر نے دین الہی کا قیام کیا تھا، ایسے غلط مسئلے پر عمل کروانا لازم قرار دیا تھا، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی دھجیاں بکھیر دیا تھا، ایسے پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے فرد واحد کو پیدا فرمایا ہے، شیخ احمد سرہندی کو، جن کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ ہے واللہ ولی المومنین کے مصداق ہیں یہ لوگ۔ تنہا شخص نے، بہت لوگوں نے فتوے دیے، ان کو ڈبو دیا گیا، مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن جن کا ایمان مستحکم تھا، جن کا ایمان مضبوط اور پختہ تھا، مکمل توکل علی اللہ پر مکمل ان کا ایمان تھا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت فتح مندی کا تاج پہناتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے، جن کے توکل جتنے زبردست ہوں اللہ رب العزت کی ذات پر، جن کے توکل اللہ کی ذات پر جتنے زبردست ہوں، ان پر اللہ کی عطا اتنا ہی زبردست ہوا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ توکل کی بات سے ایک معمولی سا واقعہ یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ کہیں تجارت کے لیے جا رہا تھا، کہیں تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور اس میں ایک شخص کی بیوی جو ہے حاملہ تھی، اس کے آلریڈی اس کے پاس 3 بچیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، اور اس مرد نے اپنے بیوی کو الٹیمیٹم دے رکھا تھا، کہا اگر یہ بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں طلاق۔ یہ قافلہ ایک راستے میں بیچ میں کہیں رکا، رات ہو گئی، تو اسے اس عورت کو درد ذہ ہوا، یعنی ولادت کا درد شروع ہوا، اور اس نے حاجت کے بہانے سے لوٹے میں پانی لیا اور کسی پہاڑ کی کھوہ میں جا پہنچی، کسی پہاڑ کے کھوہ میں جا پہنچی، اور وہاں اس نے ایک بیٹی جنم دیا، سبحان اللہ، بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو بہت مایوس ہو گئی، مایوس یہ ہوئی کہ پروردگار اب میں کیا کروں، اگر اس بیٹی کو میں لے جاتی ہوں تو کئی زندگیاں برباد ہوں گی، 3 بیٹیوں کی الگ، اس کی الگ اور کئی بیٹیوں کی الگ، اور ایک میری زندگی، اور اگر اسے مار دیتی ہوں، اسے اگر مار دیتی ہوں تو یہ ظلماً قتل، اور اس کا داغ، اس کے خون کا داغ میرے دامن پر آ جائے گا، میدان محشر میں میری پکڑ ہوگی، پر مولا کیا کروں۔ اس نے کیا کیا، وہ بیٹی کو اسی پہاڑ کی کھوہ میں چھوڑ دیا، پہاڑ کی کھوہ میں چھوڑ دیا، چھوڑ کر آئی قافلے کے بیچ میں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ وہ میری محبت کی نشانی جو تیرے پیٹ میں پل رہی تھی وہ کیا ہو گئی؟ اس نے کہا کہ کسی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی، تکلیف زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی۔ قافلہ نکل پڑا، صبح کو 3 ماہ بعد وہ قافلہ واپس آیا،
بھروسہ دیکھیے اس عورت کو. 3 ماہ بعد جب وہ قافلہ واپس پلٹا تو وہیں شام ہو گئی, وہیں خیمہ لگایا گیا. خیمہ لگایا گیا. شام کے وقت یہ عورت پھر لوٹے میں پانی لیتی ہے. حاجت کے بہانے سے یہ عورت پھر اسی پہاڑ کے کھوہ میں جاتی ہے, یہ سوچ کر کہ چلوں کم سے کم میری بیٹی کے ہڈیوں کے کچھ نشان تو ہوں گے, کچھ نشان تو ہوں گے, اوشیش باقی ہوں گے, اسی کو اٹھا کر تدفین کر دیا جائے. یہ جاتی ہے اور جب پہاڑ کے کھوہ میں پہنچتی ہے تو بہت تعجب میں پڑ جاتی ہے. ایسا منظر ہی سامنے تھا کہ بہت تعجب میں پڑ جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی یہ ہے کہ ایک شیرنی وہاں لیٹی ہے اور شیرنی کا دودھ وہ بچی پی رہی ہے. 3 ماہ کی بچی ہے. 3 ماہ تک اللہ نے اسے اس غار میں, اس کھوہ میں زندہ رکھا ہے. اللہ رب العزت جب جسے زندگی دیتا ہے تو موت کے منہ میں زندہ رکھتا ہے, موت کے دہانے پہ نہیں, موت کے منہ میں زندہ رکھتا ہے. جب اللہ جسے زندگی دینا چاہتا ہے تو موت کی قید میں اسے رکھ کر زندگی عطا کرتا ہے, اسے پرورش دیتا ہے. آپ نہیں دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی, جبکہ وہی فرعون سخت دشمن تھا, ان کی پرورش اس کے گھر میں. آپ نہیں سنے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے مہینوں زندہ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کا اعلان کر رہی ہیں ساری چیزیں. 3 ماہ بعد جب اس نے اپنے بچی کو دیکھا اور جب اس شیرنی نے اس بیٹی کی ماں کو دیکھا تو پہاڑ کے غار کے اس حصے سے وہ نکل گئی, ورنہ وہ اس پر جھپٹ دیتی. غار کے اس حصے سے وہ شیرنی نکل گئی. یہ ماں گئی, اپنی بیٹی کو اٹھائی, سینے سے لگایا اور لے کر یہاں جہاں خیمہ نصب تھا وہاں پہنچی. جب پہنچتی ہے تو اس کے شوہر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ رونے لگی پیر پکڑ کر. کہا میرے شوہر نامدار, خوف کی وجہ سے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا. کہا کس بات کا خوف؟ کہا 4 زندگیاں ضائع ہونے کا ڈر تھا. 3 بچیاں اور ایک یہ بچی, 4 اور ایک میری زندگی تھی, اس لیے میں نے آپ سے یہ جھوٹ بولا. لیکن اللہ رب العزت نے جس بچی کو میں نے 3 ماہ پہلے جنا تھا, اللہ رب العزت نے آج بھی اسے زندہ رکھا ہے. شوہر رونے لگا, اللہ رب العزت سے بڑی معافی مانگا, توبہ کیا اس نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توکل جن کا جتنا زبردست ہوگا اللہ کی عطا اس پر اتنا ہی برسا کرتی ہے. واللہ ولی المومنین, اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا والی ہے. ایمان تو ہو ایسا, یقین تو ہو ایسا. اور اب انشاءاللہ شہادت تو ابھی نہیں آئی اور ہو سکتا ہے آ بھی سکتی ہے. کہیں یو پی میں چاند ہو بھی گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ماہ مبارک آنے والا ہے. سبحان اللہ, سرکار کی آمد مرحبا. حضور کا وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے. ویسے تو سارے مہینے میرے آقا کے ہیں, سبحان اللہ, سارے مہینے میرے آقا کے ہیں, پورا سال میرے آقا کا ہے. سبحان اللہ. ہاں, پوری دنیا میرے آقا کی ہے. کائنات کی ساری نعمتیں, سارا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو دیتا ہے, پھر حبیب جسے چاہتے ہیں بانٹتے ہیں. اگر جس شخص کو نعمتیں لازوال اور عمدہ نعمتیں نہیں ملی تو سمجھ لو کہ اللہ کے محبوب سے وہ محبت نہیں کرتا ہے. اگر حضور کے در سے اسے نہیں ملا ہے تو جان لیجئے کہ اللہ کے در سے بھی اسے نہیں ملے گا. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں, بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو,
جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما انا القاسم واللہ یؤتی، میں بانٹتا ہوں، میرا رب مجھے دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکاری گیہوں لینا ہے تو دکان ہی پر جانا پڑے گا، ڈائریکٹ نریندر مودی کے گھر سے آپ کو دانہ نہیں مل سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے رب کے خزانے جو بٹتے ہیں وہ کارخانہ میرے مصطفیٰ گدر ہے۔ اللہ کا رزق جہاں سے بٹتا ہے وہ دروازہ در مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے جس کو محبت اور لگاؤ نہیں ہے تو یقین جان لیجئے کہ خدا کے در سے بھی اس کو کوئی جگہ نہیں ملنی ہے۔ اس لیے کہ عاشق رسول نے کہہ ہی دیا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ کی قسم، بخدا مطلب اللہ کی قسم، خدا کا دروازہ یہی دروازہ ہے۔ میرا رب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں، حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ لیکن اب عالم یہ ہے، عالم یہ ہے کہ وہ کیا ہے، عجب کھانے گرانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں۔ اللہ اکبر، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، ارے بندو یہ ہیں ان کی جرأتیں۔ اور کہتے کیا ہیں، کیا میں نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کریں، ان کے علم غیب کو انکار کریں، ان حضور کے علم کو معاذ اللہ چوپائے اور جانور کے علم کے مانند بتائیں، معاذ اللہ رب العالمین، پاگلوں جیسا علم بتائیں، معاذ اللہ رب العالمین، اور کہیں کہ ہم محمدی ہیں۔ سمجھ، ایک نیا نام، نیا ٹائٹل چل رہا ہے، ہم محمدی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم محمدی ہیں۔ کسی حدیث پاک میں کسی نے سنا ہے؟ کسی نے سنا ہے کسی حدیث پاک میں؟ نہ آپ سنیں گے زندگی بھر، چاہے پوری بخاری پڑھیں، پوری مسلم پڑھیں، پوری صحیح ستہ 6 بڑی بڑی کتابوں کو پڑھیں، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ ہم محمدی ہیں۔ سب نے یہی کہا ہم تو عاشق رسول ہیں، تو ہم تو حضور کے جانثار ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو حضور کے خادم ہیں، ہم تو اسی در کے کتے ہیں، ہم تو اسی در کے غلام ہیں۔ سب نے یہی کہا۔ اب یہ نیا ٹائٹل ہم محمدی ہیں، ٹائٹل اب نکل رہا ہے، اور 100 سال پہلے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کہیں کہ میں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ ارے او نادان، تو کہتا ہم محمدی ہیں، یقیناً تو نہ محمدی ہے نہ مسلمان ہے، سمجھے؟ نہ محمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ تو کہاں سے مسلمان ہے؟ حضور کی اہانتیں کر کے، حضور کی گستاخیاں کر کے۔ ایک سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ کے نبی نے مردے کو زندہ کیا تھا؟ اپنے وقت کا بڑا اسکالر تھا، ابھی وہ قید میں رہتا ہے، ڈر کے مارا آتا بھی نہیں ہندوستان میں، سمجھے؟ کسی سے عیسائی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں؟ تو کہتا ہاں وہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، اور جو حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں، سمجھے؟ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں تو نکما ہے۔ ہاں، اپنے نبی کی، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی تعریف نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر تو یہ بول دیتا کہ نبی کے جو غلام حضرت عیسیٰ ہیں، نبی کے صدقے میں جو نبوت لے کر آئے حضرت عیسیٰ، جب وہ مردوں کو زندہ کیے ہیں تو اس نبی کے جو آقا ہیں
انہیں مردہ زندہ کرنے میں کیا کمال ہے؟ ہاں بھائی وہ تو سرکار غوث اعظم ہے، وہ تو ولی کی بات ہے، وہ نبی کی سوال پوچھا تھا نا، نبی کا سوال پوچھا، پھر تیرے پاس علم ہی نہیں تھا، نہیں تو کہتا کہ جس کے جسم میں فطرتی طور پر جان ہوتی ہے اس کو زندہ کرنا یہ تو ایک کمال رکھتا ہے، اور جس کے اندر فطرتاً جان ہی نہیں ہے اگر وہ بول پڑے تو یہ نہایت ہی کمال والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی مٹی میں، کنکر میں، پتھر میں، پیڑ میں، یہ سب جان کہاں ہے؟ کہاں بولتی ہیں یہ سب چیزیں؟ ان چیزوں نے مصطفیٰ پر درود پڑھی ہے، حضور کا کلمہ پڑھی ہے، سمجھے؟ ایسے ایسے مسلمان دوڑے، ایسے ایسے مسلمان پڑے ہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں۔ ارے بندو یہ ہے ان کی جرأتیں، اتنی جرأت ان کی بڑھ گئی ہے، اتنی جرأت بڑھ گئی ہے، وہی کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، عجیب اینٹھ اور جو ہے ان کے اندر کجک پن ہے۔ بتائیے، جبکہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، عین ایمان ہے، بلکہ عین ایمان نہ کہہ کے اور بڑھ کے کہیں جان ایمان ہے۔ حضور کی محبت جان ایمان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب یہ ہیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ وہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی محبت میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے جو قوم میں تقسیم کرتے ہیں وہ محبت رسول ہے۔ علماء اہل سنت جو سب سے پہلے قوم کو میسج دیتے ہیں وہ محبت رسول ہے۔ عقیدہ مستحکم کروانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ مستحکم کروانا، وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، تحفظ ناموس رسالت کا جھنڈا اکیلے مکمل ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، پرچم رسالت کو ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ آج تک ہم لوگوں کے دلوں میں سرکار کی محبت موجزن ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے دلوں میں جو حضور کی محبتیں بسی ہیں وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ دین کا جو قانون محفوظ ہے، دین کا جو قانون محفوظ ہے 1000 صدی کے بعد، وہ سرکار شیخ احمد سرہندی کی دین ہے، ورنہ مجدد الف ثانی نے اپنے دین میں بہت تحریف و تبدیل کر دیا تھا، بہت کچھ رائج کر دیا تھا، اپنا سجدہ تعظیمی سجدہ کروانا لازم قرار دے دیا تھا۔ بتائیے آپ، اکبر نے یہ تلک لگانا ضروری قرار دے دیا تھا، زنار باندھنا یہ لازم قرار دے دیا گیا تھا، ایسا دین الہی قائم کیا گیا تھا۔ ایسے اس باطل دین کی دھجیاں اڑانے کے لیے اللہ رب العزت نے مجدد پیدا کیا ہے، سمجھے؟ تو جب آپ یہ ضابطہ سمجھ لیں، یہ ایک قانون ہے، قانون قدرت ہے یہ، کہ ہر 100 سال کے درمیان، سمجھے، جب دین متین پر ایسی کوئی آنچ آئی ہے تو اللہ رب العزت اس گرد و غبار کو ہٹانے کے لیے، صاف و شفاف کرنے کے لیے پروردگار ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، سمجھے؟ ایک مجدد پیدا کرتا ہے، ایسا مجدد پیدا کرتا ہے جو اس کے دین کو صاف و شفاف کر دے، اس کے دین میں نیا پن لائے، سمجھے؟ نیا پن لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدعت بھر دے، نیا پن لانے کا مطلب جو قانون
پر زنگ لگ چکے تھے، جو قوانین زنگ آلود ہو چکے تھے، انہی کو صاف کر کے نکھار کے قوم کے سامنے پیش کرنا ہے. سمجھے؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے. عقیدہ توحید یہ ہے کہ صرف ایک خدا کو سجدہ ہے. سمجھے؟ عقیدہ رسالت یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لے اور تو مسلمان ہے. عقیدہ رسالت یہ ہے کہ محبت رسول ہی ایمان کی جان ہے. یہ عقیدہ رسالت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مقدس نورانی مہینہ قریب ہے بحمدہ تعالی. ربیع الاول شریف پہلی بہار آنے والی ہے. ہاں، ربیع الاول شریف پہلی بہار آنے والی. اب ہم کیا کہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آپ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن کمال کو پہنچا، انتہا کو پہنچا. حضور کا حسن اتنے عروج پہ تھا، اتنے عروج پہ ہے، اتنے عروج پہ کہ اب حضور کے حسن سے آگے کسی کا کوئی حسن نہیں چلتا. سمجھے؟ کسی کا کوئی حسن نہیں، کوئی کتنا بھی حسین و جمیل ہو. جنگ بدر میں، غالباً بدر ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی تھی. دندان مبارک میں ایک پتھر آ کر لگ گیا. دندان مبارک میں ایک پتھر آ کر لگ گیا. لبہائے مبارک سے خون بہہ پڑے. دانت کے کچھ حصے ٹوٹ گئے. کچھ بے ایمان رائٹروں نے لکھا کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے. سمجھے؟ کچھ خیانت پسند مورخوں نے یہ لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے. لیکن جو اہل وفا تھے ان رائٹروں میں سے، انہوں نے کہا ٹوٹ نہیں گئے، رب نے اپنے محبوب کے دانت کو تراش دیا تاکہ حسن اور بڑھ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. کیا لکھا؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دندان مبارک کو تراش دیا. جوہری سونے کو جتنا جلاتا اور تراشتا ہے، اس سونے میں اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دندان مبارک کا ایک کونا سا ذرا سا نکلا ہوا تھا، اور وہ نکلنے کی وجہ سے مورخین بتاتے ہیں کہ اتنا وہ نکل جانے کی وجہ سے حضور کے چہرے انور کا حسن اور بڑھ گیا تھا. سمجھ رہے؟ ہوتا ہے نا، کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ٹوٹ جانے سے کبھی کچھ آدمی عیبی محسوس ہونے لگتا ہے. بھئی اگر ایک دانت جس کا ٹوٹ گیا تو بالکل ظاہر سی بات ہے عیبی کہا جائے گا. عیبی کہا جائے گا نہیں بھائی اس کے اندر عیب ہے. کیا عیب ہے؟ بتایا جائے گا ایک تو دانتیں نہیں ہیں. تو دانت نہ ہونا عیب ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ نہ ہونا عیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہونٹ کا کٹ جانا یوں عیب ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انگلی کا کٹ جانا عیب ہے کہ نہیں ہے؟ فطری طور پر میرے رب نے جسے جو بخش دیا ہے، انسانی خلقت میں جو چیزیں عام طور سے بخشی گئی رب کی جانب سے، ان میں سے اگر کوئی ایک حصہ، کوئی ایک عضو، کوئی ایک پارٹ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، تلف ہو جائے تو لوگ اسے عیبی کہنے لگیں گے. دانت نہیں تو کھڑا کہیں گے، ہے نا؟ آنکھ نہیں ہے تو کانا کہیں گے، کان نہیں ہے تو بہرا کہیں گے. سمجھ رہے نا؟ پیر نہیں ہے تو لنگڑا کہیں گے، ہاتھ نہیں ہے تو لولا کہیں گے، وغیرہ ذالک. یہ عیب ہے نا بھائی، عیب ہے. اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ حضور کا دانت مبارک، دندان مبارک ٹوٹ گیا تو وہ عیب ہے. اور جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام عیب سے پاک بنا کر پیدا فرمایا، تمام عیوب سے پاک کر کے پیدا کیا. تو جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عیبوں سے پاک اور شفاف پیدا کیا ہو، اس میں دنیا کیسے عیب لا سکتی ہے؟ دنیا کیسے عیب لا سکتی ہے؟
اب کوئی یہ کہے کہ جنگ احد، خیبر نہیں تھی، احد ہی، اب کوئی یہ کہے کہ جنگ احد میں حضور کے دانت ٹوٹ گئے، ٹوٹ کر گر گئے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ حضور کے دانت ٹوٹے نہیں، نہ ٹوٹ کے گرے، بلکہ دانت کا ایک کنارہ، ٹکڑا جو تراش دیا گیا اللہ کی جانب سے، سبحان اللہ، سمجھے؟ لبہائے مبارک سے دندان مبارک، لبہائے مبارک سے خون بہے، وہ خون بہنا یہ رضا الہی کا سبب تھا، یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ رائٹر یہ کہتے ہیں کہ اس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا حسن اور بڑھ گیا تھا، ان کا حسن اور بڑھ گیا تھا، سمجھے؟ وہ کیا ہے، وہ شعر بہت پرانا، میں بہت پہلے سے بھی بولتا ہوں، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت ثنا، سمجھے؟ کس کے حسن پر؟ یوسف کے حسن پر، یوسف کے حسن پر۔ اور یوسف کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جنہیں نبوت ملی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب حضور کے صدقے میں نبوت ملی ہے تو حضور کے حسن کا ٹکڑا بھی تو ملا ہوگا۔ تو یوسف کے حسن پر، حسن یوسف پر کٹی، لوگ کٹوائے نہیں، کٹ گئی بے خودی میں، سمجھے؟ کٹ گئی بے خودی میں۔ جب بے خودی طاری ہوتی ہے تو وہ چاہے گدہی کیوں نہ ہو، آدمی قربانی دے دیتا ہے، اس کا نام بے خودی ہے۔ لیکن ہوش مندی کے ساتھ قربانی کرنا یہ جرأت مندانہ کمال ہے، سمجھے؟ تو ایک تو حسن یوسف پر جو حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے اور نبوت ملی اور حسن ملا، اور دوسری کٹی، اور کہاں؟ مصر میں۔ کہاں پہ یہ واقعہ ہوا؟ مصر میں۔ مصر میں معلوم ہے، مصر میں گورے گورے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہاں کوئی گورا رنگ دیکھ کر جو ہے پاگل ہو گیا تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ اس لیے شاعر نے بہت اچھے ہی سے اس کی عکاسی کی ہے۔ شاعر کو دیکھیں، جب شاعری اتنی کمال کی تو شاعر کتنا کمال کا ہوگا، سمجھے؟ مصر میں حسن یوسف پر کٹی مصر میں، اور کیا کٹی؟ انگلیاں، انگلیاں کا کٹ جانا کیا کمال ہے یار، جب تک گردن نہ کٹ جائیں۔ وہاں انگلیاں کٹیں، اور کٹی کس کی؟ عورتوں کی۔ کٹی کس کی؟ مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹیں۔ عورتیں تو یوں ہی فریبتہ ہو جایا کرتی، جب مرد فریبتہ ہو جائے یہ کمال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت ثنا، انگلیاں کٹی ہیں عورتوں کی، سر کٹاتے ہیں، وہاں انگلی کٹی، یہاں سر، کتنا فرق ہے۔ یہیں سے سمجھ لو کہ یوسف کا حسن کہاں تھا اور مصطفیٰ کا حسن کہاں ہے۔ وہاں انگلیاں کٹی ہیں، یہاں سر کٹ رہے ہیں، اور صرف کٹ نہیں رہے ہیں، سر کٹاتے ہیں جان بوجھ کر، بالکل ہوش و حواس میں، بالکل ہوش و حواس میں۔ وہاں بے خودی میں تھیں، بے ہوشی طاری ہو گئی تو چھری چل گئی، انگلی کٹ گئی۔ یہاں بالکل ہوش و حواس میں، یا رسول اللہ، کہیں حضرت عمر دائیں تو کہیں حضرت ابو بکر صدیق سامنے، کہیں عمر اس طرف، کہیں حضرت علی ادھر، پھر کہیں مولا علی آگے تو یہ پیچھے، یہ دائیں یہ بائیں، یہ چاروں طرف۔ کہا یہ بے ادبی کیسی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ حضور پر جانثاری ہے۔ اگر کوئی بلا یا وبا، ناگہانی کوئی چوٹل چیزیں آئیں تو پہلے غلام کو لگے، پھر سرکار کے پاس پہنچیں گے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ جانثاری تھی، یہ وفا شعاری تھی، یہ اثاری کا جذبہ تھا، یہ جذبہ جنوں تھا۔ جن کو حضور سے محبت ہو گئی تھی یہ وہ عاشق تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہاں، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اے ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کیا ہے؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بھئی ہم لوگ بن دیکھے ہی تو یہ سب ذکر کر رہے ہیں، حضور پر درود پڑھتے ہیں بغیر دیکھے، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں بغیر دیکھے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں بغیر دیکھے،
اگر ان آنکھوں نے سرکار کو دیکھ لیا ہوتا تو کیسی قربانی ہوتی. وار صحابہ تیری مقدر پر ہماری تقدیریں قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کیا زندگیاں تھیں. بتائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری کی باتیں کرتا ہے. اب میں مثل پر تقریر کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے. انما انا بشر مثلکم، جو کہتے ہیں کہ ہمارے مثل ہیں، ہم وہی پورا ٹاپک تیار کر کے لائیں گے انشاءاللہ. تم کہتے ہو مثل ہیں، یار کیسا انصاف ہے. تو مثل ڈھونڈتا ہے. حضور پاک اگر دہن مبارک سے لعاب پھینکیں تو صحابہ ٹوٹ پڑیں اسے روکنے کے لیے. حضور وضو کرنے کے لیے کلی کریں، اگر کلی مبارک کریں تو صحابہ ہاتھ لگا کر اسے اپنے بدن مبارک پر مل لیا کرتے تھے. آئے ہائے ہائے، کیسی مثل، کیسا انصاف ہے. مکار ہیں یہ لوگ، نکمے ہیں ایسے لوگ، کم وقت ہیں یہ لوگ جو حضور کی محبت نہ سمجھ پائیں، جو حضور کی ذات بابرکات نہ سمجھ پائیں، حضور کا مرتبہ نہ سمجھ پائیں. میرے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم ان کی عزت کیا کرو، تم ان کی توقیر کیا کرو، وَتُسَبِّحُوهُ ان کی ثنا کیا کرو، ان کی توصیف کیا کرو. اور کب کب کیا کرو؟ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام کیا کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جس شایان شان میرے رب نے جس ذات کے شایان شان یہ بیان کیا ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو. تم ان کے ذات کی برابری ٹھہراتے ہو، تم ان کے ذات کی برابری ٹھہراتے ہو جن کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو. تم انہیں کہتے ہو یہ ہماری طرح ہے اور ہم ان کی طرح ہیں. نادان ہیں ایسے لوگ، نااہل ہیں ایسے لوگ، مہا جاہل ہیں ایسے لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ایسی گفتگو کرنے کی بے جا کوشش کرتے ہیں. ایک وقت میں ابو لہب نے کہا تھا کہ تم جھوٹا پوٹا اعلان کر رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں. جب حضور نے فاران کی چوٹی سے کلمہ توحید کو بلند کیا تھا تو ابو لہب نے یہی کہا تھا کہ ارے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہو، تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں. تو حضور نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ تو ہلاک بھی ہو گئے. تم ان کی شان کی بات کرتے ہو جن کے شان کی بات آئے تو اللہ رب العزت لمحے بھر میں عذاب اتار دے. تم ان کی شان کی بات کرتے ہو. یہ وہ ذات والا ہے، یہ وہ ذات والا برکات ہے جس ذات کے تعلق سے اللہ ایک لمحے میں عذاب بھی اتارتا ہے، جس ذات کی موجودگی میں اللہ آج تک عذاب بھی نہیں اتارا. دونوں باتیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ جس امت میں موجود ہوں اللہ رب العزت اس امت میں عذاب نہیں نازل فرماتا. ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم زمین میں دھس جانے کے قابل ہیں، لیکن یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ ہم زمین پر زندہ ہیں. یہ حضور کی ذات والا برکات کی، حضور کی برکتیں ہیں. حضور کی ذات جو ہے ستودہ صفات کی جو ہے رحمتیں اور برکتیں جو ہم سب لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ ہیں نا انصاف، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. بتائیے عجیب حرکتیں ہیں. ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. اللہ رب العزت ایسے نکموں کی فہرست میں ہم سب کو کبھی شامل نہ فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہمیں کوسوں دور رکھ مولا، اور اپنے محبوب کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. اور ہم پھر سے انشاءاللہ وہی سوال ابو بکر شبلی والا سوال اگلے ہفتے پھر رکھیں گے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیسے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
بار الہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اس بیٹھنے کے صدقے میں حضور کے بے شمار صدقے ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔